بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسطوانۂ مخلقہ ریاض الجنہ کے مشہور اور تاریخی ستونوں میں سے ایک ہے، جو محراب نبوی کے دائیں کنارے کے بالکل پیچھے اس کے متصل ہی واقع ہے۔ یہ جگہ انتہائی بابرکت اور مقدس ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی جگہ نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ مخلقہ خلوق سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ اس جگہ نماز سے پہلے صحابہ خوشبو لگایا کرتے تھے، اس لیے اس ستون کا نام ہی اسطوانۂ مخلقہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو چونکہ بہت پسند تھی، اس لیے صحابہ نماز سے پہلے اس جگہ خوشبو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو اس محراب کو محراب نبوی کہا جاتا ہے، جیسا کہ محراب کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، لیکن محراب میں جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو محراب کی شیپ بنی ہوئی ہے، اس جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادباً آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے 2 قدم بائیں طرف ہٹ کر نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کی اصل جگہ یہی ستون ہے، جس کو اسطوانۂ مخلقہ کہا جاتا ہے۔ آپ نماز اس ستون کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ محراب نبوی کے دائیں طرف اس ستون کی سیدھ میں آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ یہ ہے۔ تو یہ محراب کا سینٹر نہیں بنتا، بلکہ اس کا دایاں کونا بنتا ہے، اور اسی کے بالکل سامنے یہ اسطوانۂ مخلقہ ہے۔ اس اسطوانۂ مخلقہ کا دوسرا نام اسطوانۂ حنانہ ہے۔ حنانہ کا معنی ہے رونے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا۔ اس کو اسطوانۂ حنانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ کھجور کا وہ تنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ پورا واقعہ سنانے میں تو کافی ٹائم لگے گا، بس اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے، آپ وعظ اور خطبہ بھی اسی جگہ جو کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن جب ایک انصاری خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اجازت سے لکڑی کا ممبر بنوایا، تو اس ممبر کو مصلی امامت سے دائیں طرف نصب کیا گیا۔ آج بھی ممبر کی جگہ وہی ہے۔ 1400 سال سے کبھی کسی نے ممبر کی جگہ کو تبدیل نہیں کیا۔ ممبر تو کئی دفعہ تبدیل ہوا، لیکن جگہ وہی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اس جگہ کو چھوڑ کر پہلی مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کھجور کے اس تنے سے بچے کی طرح سسکیاں لے کے رونے کی آواز آئی۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اس کے رونے کی آواز سن کر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کے اوپر آ کے ہاتھ رکھا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے خاموش ہونے کا انداز بھی یوں تھا جس طرح کوئی بچہ بہت زیادہ رونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ چپ ہوتا ہے۔ تو شجر و حجر بھی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے۔ اگر انسان اپنے نبی کو نہ پہچانے اور ان کی سنتوں کو نہ اپنائے تو کتنی خسارے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا کامل عشق اور آپ کی سنتوں کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔